کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں عورتیں فیشن بھی کرتی ہیں اور فلمیں بھی دیکھتی ہیں، اس کے بعد کیا وہ مسلمان ہیں؟ تم جو فلمیں دیکھتے ہو تم پہلے خود بتاؤ مسلمان ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو وہ بھی مسلمان ہیں، تم گناہ گار ہو وہ بھی گناہ گار ہیں، کافر تو نہیں ہو۔ اگر مرد عورت حتیم میں اکٹھے ہوتے ہیں جب نفل پڑھ رہے کوئی ہو جائز، مانا ہے فرض نماز میں عورت آگے نہ ہو۔ بہرحال خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ پاؤں کرتے ہیں ان کے نزدیک بے ادبی نہیں ہے، جن کے ہاں بے ادبی ہے وہ نہ کریں، مقدس مقامات کی زیارت ضرور کریں لیکن نمازیں اور جماعت نہ چھوٹیں۔ زندہ بچوں کی صحت سلامتی کے لیے طواف نہیں کہ آپ طواف کریں گے، ان کے لیے دعا کریں۔ جنازے میں ایک سلام بھی جائز ہے اور دونوں بھی جائز۔ باپ کا اپنی بیٹی کی ساس سے پردہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور نے انگوٹھی میں کون سا پتھر، ایک روایت میں آتا ہے کہ فسّہ حبشی، کہ انگوٹھی میں جو پتھر تھا وہ حبشی تھا، حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعد میں حضور نے وہ بھی چھوڑ دیا اور انگوٹھی بنوا لی جو آپ کے لیے مہر تھی، جس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، تو وہی مہر بھی لگاتے تھے اور انگوٹھی کے طور پہ بھی پہنتے تھے۔ اور وہ انگوٹھی میں بھی ایک راز تھا، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی ملی حضرت ابو بکر کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عمر کو، انہوں نے محفوظ رکھی، پھر ملی حضرت عثمان کو، انہوں نے بھی محفوظ رکھی، لیکن ایک دن اتفاق سے بیر عریس قباء کے قریب ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ انگوٹھی سے جیسے ہوتا ہے کھیلتے ہیں آدمی، دیکھتا ہے چیک کرتا ہے، انگوٹھی گر گئی کنویں میں۔ جتنی محنت کی گئی انگوٹھی کو ڈھونڈنے میں پھر وہ نہیں ملی، اور اس کے بعد حضرت عثمان کی حکومت پہ زوال آنا شروع ہو۔ اس انگوٹھی میں بھی یہ کمال تھا اور یہ برکت تھی۔ ویسے بہرحال سونا نہ ہو، چاندی ہو اور آدمی اس کی انگوٹھی پہنے، اور اس میں پتھر کی کوئی پابندی نہیں ہے، یاقوت پہنے، مرجان پہنے، نیلم پہنے، ڈائمنڈ پہنے، کوئی بھی پہنے، اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن ان کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے۔ میں نے ناپاکی کی حالت میں قرآن پکڑ لیا، کوئی کفارہ نہیں، استغفار کرو، ویسے دو چار یار خیرات کر دو۔ کہتے ہیں جی پاکستان میں مکڑی کے جالے کو منحوس سمجھا جاتا ہے دکانوں اور گھروں میں، اگر دکانوں اور گھروں میں ہو تو وہ جو ہے وہ منحوس ہے نا، لیکن غار پہ ہو حفاظت کے لیے وہ تو منحوس نہیں ہے۔ ان اوہن البیت لبیت العنکبوت۔ میری بیٹی کو قرآن کی تفسیر پڑھنے کا شوق ہے، تو آسان تفسیر ہے معارف القرآن اردو میں، وہ آسان ہے، آسان فہم ہے، اور معارف القرآن بھی دو ہیں، ایک حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اور ایک حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو مشکل ہے، وہ تو اہل علم کے لیے ہے، لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی تھی عام فہم کے ہر بندہ سمجھ۔ اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے، استغفار کرو، توبہ کرو اور ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ۔ زنا تم نے کیا، نکاح بیچاری پہلی عورت کا ٹوٹ جائے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ کہتے ہیں جی کہ اسلام کے اندر زیادہ افضل جمہوریت ہے، بادشاہت ہے یا خلافت ہے؟ جو اللہ کے قانون کے مطابق چلے وہی جائے۔ معنی یہ ہے کہ قانون خدا کا چلے، چاہے وہ بادشاہت ہو، حضرت سلیمان بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، تو بادشاہت بھی کوئی عیب نہیں ہے، نہ جمہوریت کوئی عیب ہے، امرہم شورا بینہم،
اور نہ خلافت، کیونکہ حضور کے بعد تو نظامی خلافت تھا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جس میں اللہ کا قانون چلے سب جائز ہے۔ یہاں آپ کو کس نے کہا ہے بات، یہاں بھی کوئی بادشاہت نہیں ہوتی، لیکن یہ بادشاہ سعودیت کی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کے پابند ہیں، اور کتنا وہ خدمت حرمین اور خدمت حجاج کر رہے ہیں، اور کبھی انہوں نے کسی فیصلے میں عدالت کے معاملے میں دخل نہیں دیا کہ عدالت ہے۔ جس آدمی کو کام ہے، اصل سنت یہی ہے کہ وہ خود استخارہ کرے، دوسرے سے استخارہ نہ کرے۔ یہ تو رواج بن گیا ہے نا، لوگ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس کہ جی آپ استخارہ کریں، کام تیرا ہے، تم جو ہے نا تمہارا کام جو ہے وہ کیوں کریں۔ لیکن ماشاءاللہ آج کل ایسے پیر بھی آ گئے ہیں جو 2 منٹ آنکھیں بند کر کے استخارہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کام بھی ہو جاتا ہے نا، چلتا رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفسیر نفسوی میں حضرت علی سے روایت ہے کہ صاحب کے نام بتائے ہیں، معلومات کے طور پر ان کے نام یاد کر سکتے؟ کیا آپ کو معلومات حاصل ہوں گی؟ مجھے یہ بتاؤ نا کہ اصحاب الکہف کے نام اگر آ جائیں تو آپ کو کون سا قطعہ زمین مل جائے گی یا اقتدار مل جائے گا؟ جب قرآن نے نہیں بتائے، اذ اول الفتیۃ الی الکہف، بس چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی۔ اب ان کے نام کیا خدا نے نہیں بتایا؟ فائدہ ہوتا تو اللہ بتا نہ دیتے۔ باقی یہ جو روایات ہیں نا تفسیروں میں، یہ روایات اسرائیلی روایات سے نقل کی جاتی ہے۔ اب خیر ہمارے مولویوں نے اصحاب کہف کے نام بھی ڈھونڈ لیے ہیں، اور اس کا ایک فائدہ بھی بنا دیا کہ وہ نام لکھتے ہیں کاغذ پہ، کہتے ہیں جس کو جن ہونا اس کے سامنے کرو، اس کو کہو کہ اس کو پڑھے، بس جن حاضر ہو جائے گا۔ جن حاضر ہو نہ ہو، پیر تو بیٹھا ہے نا، وہ خود بڑا بھوت ہے، کوئی جن آئے نہ آئے وہ خود جو بیٹھے ہوئے ہیں حضرت۔ کہتے ہیں جی کراچی میں ایک سینما کا نام فردوس ہے، تو سینما میں کام کرنے والی کا نام بھی فردوس ہے، اس کا کیا کرو گے؟ مرضی ہے، جہنم کا نام فردوس رکھ لو، بہت بڑا گناہ کہ ایک گناہ کا اڈا ہو اور نام ہو جنت کا۔ میں پاکستان سے ہوں، میرا جی کرتا ہے کہ اللہ ملا کرو حج اللہ نصیب کرے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے علاقے کی مسجد میں لوگ عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب سے سورۃ الملک سنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہ بناؤ تاکہ بدعت نہ ہو جائے۔ کبھی سن لیا کبھی چھوڑ دیا، یعنی خود نہیں پڑھیں گے، ہر کام دوسرا کریں۔ ختم شریف بھی مولوی پڑھے، ختم کبیر بھی مولوی پڑھے، غسل بھی مولوی دے، جنازہ بھی مولوی پڑھائے، دفن بھی مولوی کرے، یہ سارے کام مولوی کرے، یہ خود بیچارے معذور ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تم خود سورۃ الملک پڑھا کرو۔ آپ کے چاچا ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا تو آپ کی خاطر تکالیف کیوں برداشت کی؟ چاچا جو تھا اس لیے تکالیف برداشت کرتا رہا، باقی کلمہ اللہ کی مرضی، اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت نہ دے، اس لیے اللہ نے فرما دیا تو میرے محبوب آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ انک لا تہدی من احببت، آپ کے ہاتھ میں تو ہدایت نہیں ہے۔ کتنے کافر ہیں جو حضور کا، اب بھی دنیا میں بڑے بڑے کافر ہیں جو حضور کی شان کو کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سکالر ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس نے لکھا ہے مشاہیر عالم کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، دنیا کے 100% جو ہے نا جی، یعنی سب سے اعلیٰ شخصیات، اس 100 فہرست میں سب سے پہلا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وہ خود لکھنے والا نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ جب کتاب کی رونمائی ہوئی اور پریس نے اسے سوال کیا کہ تم تو خود عیسائی ہو،
تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو بعد میں رکھا ہے اور محمد مصطفیٰ کو پہلے رکھا ہے. انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے بنو اسرائیل کے لیے، محمد مصطفیٰ آئے پوری دنیا کے لیے. تو ان کا نمبر پہلے آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تو بعد میں ہے. تو اب بھی لوگ ایسے موجود ہیں. ایک ہندو تھے، مجھے بڑا پکا ہندو تھا اور برہمن، یہ عام نقلی ہندو نہیں جیسے آج کل ہے. اصل تو ان کے برہمن ہوتے ہیں، پھر پنڈت ہوتے ہیں، پھر کھتری ہوتے ہیں. ان کے بھی مدارج ہیں نا، ان کے درجات ہیں ہندو کے. اسی لیے پنڈت نہرو وہ پنڈت تھا نا، اسی طرح گاندھی پنڈت تھا. کچھ برہمن ہوتے ہیں، کچھ کھتری ہوتے ہیں. تو بہرحال تو اس نے ایک عجیب فارمولہ لکھا، حساب لکھا ہے اس نے، اور نے کہا ہے کہ کسی چیز کا نام لو، مثلا لاؤڈ سپیکر، اس کو لکھو لاؤڈ سپیکر. تو اب اس کے اعداد نکالو، لام کے کتنے ہیں، الف با کے کتنے ہیں، دال کے کتنے ہیں، الف کے کتنے ہیں، سین کے کتنے ہیں، پے کے کتنے ہیں، یہ کے کتنے ہیں. پھر ان سب کو اتنے سے ضرب دو، اتنے پہ تقسیم کرو، تو ان کے اندر سے جو عدد نکلے گا وہ ہوگا حضور پاک کا نام. وہ ہندو ہے اور اتنا بڑا کام کر گیا وہ کہ کسی مسلمان نے بھی آج تک کسی حساب دان نے ایسا فارمولہ نہیں بنایا. وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں محمد مدنی کا نام ہے. تبھی تو وہ کہتے ہیں یہ دنیا قائم ہے، جب تک حضور کا نام نہ ہو دنیا کیسے قائم ہو. تو اس لیے ابو طالب نے اگر حضور پاک کے ساتھ شفقت کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے. چاچا تھا، حقیقی چاچا تھا. کہتے قرآن فرماتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن جو ہیں وہ ان کی نام، یہ ہے کہ نام نہیں ہوگا، یہ تھوڑا ہے کہ اولاد نہیں ہوگی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ تو یہ تھا کہ حضور کے بچے جب فوت ہوئے نا تو کافروں نے کہا کہ ہاں ابتر، آپ تو مقطوع النسل ہیں، آپ کی اولاد تو آگے ہے نہیں، نام کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کا نام تو چلے گا، قیامت تک تم مقطوع النسل ہو کہ تمہارا مرنے کے بعد کوئی نام بھی نہیں لے گا. آج بھی ابو جہل کا نام لے گا تو کہے گا لعنت اللہ. یہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہی نہ ہو. اور جب یہ آیت نازل اس سے پہلے تو ان کی اولاد موجود تھی. اور عقیقے کے لیے افضل تو یہی ہوتا ہے کہ 2 بکرے یا 2 دمبے، لیکن اگر بڑے جانور کے 7 حصوں میں 2 حصے رکھ لیں تب بھی ادا ہو جاتا ہے. میں پاکستان سے آیا ہوں، بوڑھے ضعیف بیمار لوگ بھی آئے ہیں، ان کی وجہ سے حرم میں بہت زیادہ نہیں رک سکتے. بہرحال کوئی بات نہیں، جتنی ہو سکتا ہے حرم میں کوشش کرو، باقی نمازیں ہوٹل کے ساتھ جو مسجد ہو اس میں ادا کرو. میں نے اپنی انفرادی نماز جو ہے 4:10 پہ پڑھ لی. بہرحال پڑھ لی تو انشاءاللہ ہو جائے گی. وہ حنفی مسلک میں ابھی وقت 4:10 پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن نماز نہ ہو. باقی اماں کے نزدیک ہو جاتا ہے نا. میری والدہ بھی دماغی مریض ہیں، بھولنے کے مدینے سے عمرے کی نیت کی تھی، مکے پہنچ کے انہوں نے خوشبو والے صابن سے غسل کر لیا، عمرہ ہو گیا. یہ اچھی کمزور بھی ہیں، دماغ بھی کام نہیں کرتا اور صابن بھی خوشبو والے استعمال کرتی ہیں. دم ادا کروں حضرت تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کا دماغ خراب ہوتا تو غسل فرماتی. دم دے دیں انشاءاللہ، پھر آئندہ غلطی کریں گی دم نکل جائے گا. قربانی کے بڑے جانور میں اگر قربانی ہو، باقی 6 عقیقے کر سکتے ہیں. بھائی بتا تو دیا ہے. کیا عورتیں پلکیں کاٹ کر بنوا سکتی ہیں؟ نہیں بنوا سکتی ہیں، حرام ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. بعض عورتیں بازار میں جا کے پردہ اتار دیتی ہیں، گھر میں پردہ کر کے آتی ہیں. بہرحال اللہ ہدایت دے. تم بھی تو یہی کرتے ہو، دیکھنے کے لیے بازار پہنچ جاتے ہو نا. تم نہ دیکھو تو انشاءاللہ وہ بھی پردہ نہیں اتاریں گی. جب گاہک ملتا ہو پر سودا تو بکے گا.
منہ بولی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. منہ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بہن تھوڑی بن جاتی ہے. کاروباری بندہ ہوں، پارٹی کو رہن دین رہتا ہے، اطلاع کے بغیر آ گیا، کوئی بات نہیں یار، یہاں سے اطلاع بھیج دو ان کو، بس ٹیلی فون کر دو، میں ابھی بتا نہیں سکا، میں واپس آ رہا ہوں. میری بہن بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. کالا خطاب لگانا ناجائز ہے. ڈاکٹر صلاح الدین نے بمبئی سلام بھیجوا علیہ السلام، عورت مردوں کے رش میں حجر اسود کو بوسہ نہ دے تو بہتر ہے اشارہ کر لے. نماز میں کوئی لوگ بغیر نیت باندھے نماز پڑھتے ہیں ہاتھ کھلے چھوڑ کر، شاید یہ شیعہ، اللہ عالم، مجھے کیا پتا کون ہے. یہاں کون سا مسلک ہے؟ حرمین میں فقہ حنبلی ہے. حالت احرام میں ناخن خود بخود کٹ جائے، کاٹا نہ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. حالت احرام میں مرد کے سر پہ کپڑا لگ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. داڑھی کا وہ حصہ جو ہونٹوں کے نیچے ہے اس جگہ آدمی صاف کر سکتا ہے، لیکن نہ کرے تو بہتر ہے. میرے دوست نے قسم کھائی 4 بجے سے جاؤں گا، پھر وہ اس وقت سے پہلے چلا گیا. کفارہ ہو؟ کوئی کفارہ نہیں. نہ جاتا تو کفارہ پڑتا نا، وہ تو پہلے چلا گیا الٹا. لڑکے کا نام سمیر رکھا ہے، کوئی حرج نہیں. لڑکی کا نام نمرہ رکھا ہے، کوئی حرج نہیں. میرا ایک دوست ہے، ان کی لڑکیاں، اللہ نے اس کو 2 لڑکیاں دی، اس نے ایک کا نام صفا رکھ لیا، ایک کا نام مروہ رکھ لیا. عمرے کے لیے پاکستان سے احرام نہیں باندھا، ریاض سے احرام باندھا، ٹھیک ہے، کوئی جرمانہ نہیں. میرا ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، بھی تکلیف ہے. مجھے احتلام ہو جائے، غسل نماز کے لیے وضو کس طرح کروں؟ اگر جہاں جہاں پانی نہ لگانا ہو نہ لگائیں، جہاں لگا سکتے ہیں وہاں لگائیں، جہاں نہیں لگانا وہاں مسح کر لیں. نماز عصر کے بعد 2 طواف کیے، 2 رکعت نماز ان کی مغرب کے بعد پڑھیں. بھئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو غسل کرنے کا خیال اس کو کیسے آ گیا؟ پاگل جو ہیں وہ تو الٹا غسل نہیں کرتے، وہ تو گندے رہتے ہیں. یہ صفائی کا اتنا پابند ہے تو پاگل کیسے ہے؟ یہ تو بہانہ ہے. ذہنی توازن ٹھیک ہے، ذہنی توازن ٹھیک نہ باہر نکل جائے، مٹی ڈالے سر میں، غسل تو نہ کرے نا خوشبو والے صابن سے. عرفات میں رہتے ہیں، مدینے سے واپسی پہ عمرہ کرنا تو بالکل نہیں. اگر سیدھے عرفات آئیں تو عرفات حد حرم سے باہر ہے، پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے. میں عشاء کے بعد وتر پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک کرتے ہیں. تہجد بعد میں پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے. اگر میں اعتکاف حرم میں بیٹھ جاؤں تو کھانے کے لیے ہوٹل پہ بیٹھ جا سکتے، نہیں جا سکتے، حرم میں آ جاتے ہیں. آپ اعتکاف بیٹھ کے تو دیکھیں، اتنا کھانا آتا ہے جو زندگی میں آدمی نے نہیں کھایا. میں بواسیر کا مریض ہوں، وضو کے بعد بھی نئے کپڑے کے داغ لگ، کوئی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، کپڑا بدل لیا کرے. مثلاً عصر کو وضو کیا، وہ مغرب تک کافی ہے. مغرب کی اذان کے بعد طواف کے 2 رکعت پڑھ لیے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. احرام کی حالت میں نسوار یا سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حیات و ممات کے جھگڑوں میں مجھے نہ ڈالیں. جہاں تک مولانا غلام اللہ خان مرحوم کا تعلق ہے، حضرت قاری طیب صاحب جب آئے تھے، انہوں نے جو فیصلہ لکھا تھا اس پر ان کے دستخط موجود ہیں، دیکھنے ہیں تو جا کے دیکھیں. حکیم جمیل صاحب نے شوگر کا نسخہ بتایا تھا
کہ 3 پتے نیم کے اور بھنے ہوئے چنے کھانے ہیں تو کھائیں آپ، میں تو نہیں کھاتا ہوں۔ میری بیوی 3 مہینے کے بعد گھر جاتا ہوں، وہ میرے ساتھ یعنی ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اس کی غلطی ہے، گناہ ہے، فوراً خاوند کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ کرے تو اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتی، کوئی وجہ تو ہوگی نا، اس وجہ کو تم دور کرو، جب وہ بیماری دور ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے زیادتی کی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، بد دعا نہ کریں۔ اگر سامان ہمارا 35 کلو سے کم ہے، اس کے بدلے ہم زمزم لے جائیں۔ روضہ مبارک کے صلاۃ و سلام پڑھنے کے 2-3 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے پیٹ سے، وہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، توحید پہ ہوتا ہے۔ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا بدعت ہے۔ 4 سال ہو گئے شادی کو، اولاد ابھی تک نہیں ہوئی، اللہ صاحب اولاد کرے، اور جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ پاکستان عمرہ ادا کیا، مدینے بھی گیا عمرہ ادا کیا، اب مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کرے، افضل ہے، بیت اللہ کا طواف زیادہ افضل ہے، جتنی دیر عمرے میں لگاؤ اتنی دیر طواف کرتے رہو۔ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مر گیا ہے، میرے خیال سے کیا کرو گے؟ نہیں، ایک آدمی فوت ہو گیا، آپ اس کو قبر سے اٹھاؤ گے؟ انسان تھے، غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہیں، تم سے نہیں ہوتی۔ ہر پڑھے لکھے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں بیچاروں سے۔ ہندوستان میں حیدرآباد سے ہوں، وہاں بدعتی لوگ زیادہ ہیں، آپ اپنی ہمت سے کام کرتے رہیں، باطل تو ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، شر ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، خیر تو تھوڑی ہوتی ہے۔ بیٹے کی ساس سے کوئی پردہ نہیں ہے، عورتوں کا پردہ ضروری ہے، عمرے پہ بھی آئیں پردہ بھی کریں۔ میں اپنی بیوی کو ہر طرح خوش رکھتا ہوں، لیکن وہ خوش نہیں رہتی، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ میرے والد صاحب شراب پیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام ہے نا، یا رؤوف ہو، یا حکیم ہو، یا منان، یہ پڑھ کے 100 دفعہ روزانہ دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو بری عادتوں سے بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد حضور کے روضے میں دفن ہوں گے۔ داڑھی کی شرعی حد جو ہے وہ 1 مشت ہے۔ بعض لوگ جو ہے لمبی داڑھی پہ سار کے، ٹھیک ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، مسافہ میں ہاتھ ملانا 1 سے بھی جائز ہے، 2 سے بھی جائز ہے۔ انڈیا سے سید نعیم الدین نے دعا کے لیے کہا، اللہ ان کی حاجتیں پوری فرمائے۔ دوران سفر ایک وقت میں 2 نمازیں، ظہر کو لیٹ کرو، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، دونوں اکٹھی ہو جائیں گی۔ حضور کے نام پر جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں وہ بدعت ہے۔ کسی حدیث میں انگوٹھے چومنے کا نہ حکم ہے، نہ کسی صحابی نے انگوٹھے چومے ہیں۔ عمرہ کی آپ بال کٹوائے اس طرح سے، دوسرے دن عمرہ کرنا ہو تو کیا بال، ہاں پھر بھی اس طرح پھروائے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ بہتر ہوتا ہے انتظار کرے کہ کچھ بال نکل آئے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر نہیں منڈایا اور کپڑے پہن لیے، دم بھی پڑ گئی، پہلے سر تو منڈائے نا، جب تک سر نہیں منڈائے گا دم پڑتی رہے گی، کیونکہ وہ تو احرام میں ہے۔ کپڑے اتارنے سے احرام تھوڑا اتر جاتا ہے جب تک حلق نہ کراؤ۔ اگر ہم طائف زیارت کے لیے واپسی پہ احرام ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے۔ میری شادی کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، بیوی خوش نہیں ہے، وہ کہتی ہے مجھے آزاد کر دو، استخارہ کر دو، استخارے میں اگر آزاد کرنا مناسب ہو تو چھوڑ دو۔
آب زمزم سے چائے بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میری اگلی صف میں 2 نمازیوں نے قاضی کی شکل میں بیٹھ کے ظہر کی نماز ادا کی، سلام پھیرا، کوئی رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ عالم وہ معذور ہوں گے، کیا پتہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بحث میں پڑھنے کی۔ شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اللہ عالم۔ بہرحال اللہ سے دعا مانگا کریں جو قرآن میں دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میں نے عمرہ کیا، بالوں کو ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ کیا مسجد نبوی میں بار بار سلام نہ کریں، درود زیادہ پڑھیں؟ سلام بس ایک دفعہ ہو گیا، یا زیادہ سے زیادہ دن میں ایک دفعہ۔ بیت اللہ کا طواف بار بار کریں، عمرے سے بہتر ہے۔ شیعہ یا بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ احرام میں سرما لگا سکتے ہیں؟ ہاں جی لگا سکتے ہیں۔ میرے والد فوت ہو گیا، والدہ نے مجھے والد کے لیے عمرہ کے لیے بھیجا ہے، تو ٹھیک ہے، سارے ان کے لیے کریں یا ایک ان کے لیے کریں، باقی اپنے لیے کریں۔ کہتے ہیں کہ جس عورت نے حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اس کی کوئی علامت ہے کیا؟ آپ اس کو ملنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کو محبت ہے اس سے، پھر تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ کہتے جی آپ مہندی سرخ کیوں لگاتے ہیں؟ کیا لگاؤں؟ کوئی اور ہو تو بھیج دیں، کالا تو میں نہیں لگا سکتا، کالا لگانا تو منع ہے۔ بہرحال چوک کبوتر پہ کھڑے، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، نماز ہو جائے گی۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم، احرام کے علاوہ نفل طواف، وہ بھی مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ہو تو پڑھ لیں، افضل مقام ہے۔ اللہ پاک ہر لاولد کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میری والدہ بیوہ ہے اور نے اس کو یہاں پر 10 ریال دیے ہیں، ان کا استعمال، اگر وہ غریب ہے تو خود اپنے لیے استعمال کر لے، اگر امیر ہے تو کسی غریب کو دے دے۔ ایک نے شارجہ سے احرام باندھا، انڈرویئر اتارنا بھول گیا، رات احرام سے گزار کر صبح انڈرویئر اتارا، دم پڑ گئی۔ اگر ایک عورت کے بچے آپریشن سے پیدا ہوں اور کمزور ہو گئی ہو، وقفہ کر سکتی ہے، 2 سال 3 سال، کوئی بات نہیں۔ تمام مسلمانوں کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے احرام باندھنا بالکل ساری دنیا کے لیے ہے، قیامت تک۔ حضور بی بی عائشہ کے ساتھ خاص ہوتا تو بی بی عائشہ فرما دیتی بھی اور کوئی عمرہ نہ کرے۔ لیٹ کے یا بیٹھ کے پاؤں کعبے کی طرف، اگر بے ادبی کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ نفلی طواف ادھورا رہ گیا، دوبارہ مکمل کرو۔ حنفی لوگ جو ہیں رکوع اور سجدے میں نفلی نماز ہو تو سجدے میں وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف، وہ پڑھ اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے۔ میں نے دونوں عمرے کیے، دونوں میں بال پورے نہیں کٹوائے، ٹک لگوائے، دم ایک پڑ گئی۔ ایک گھر میں جادو کے اثرات ہیں، عاملوں نے مشورہ دیا ہے کہ نام تبدیل کرو۔ کس کا نام ہے؟ بندو کے نام تبدیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ یہ تو عامل ایسے جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ امام حرم قریش سے ہیں؟ نہیں، قریش سے تو نہیں ہے۔ رکن یمانی کا استلام کرنا سنت ہے۔ دانت میں چاندی کا خول لگوا سکتے ہیں، بالکل لگوا سکتے ہیں، سونے کا بھی لگوا سکتے ہیں، سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہیں، اور چاندی کا نہ لگوانا، سونے کا لگوانا، چاندی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔
یہ واحد دھات ہے سونا جس میں بدبو نہیں ہوتی۔ میری بیوی میرے لاکر سے پیسے نکال رہی ہے، جب آپ نہیں دیں گے تو نکالے گی، آپ دینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ نہیں نکالیں گے، جو نہ دیں نا ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں غسل جائز ہے سادے پانی سے، غار ثور اور غار حرا واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ مسجد الحرام کی حد جو ہے سارا مکہ مسجد الحرام ہے، مینا بھی مسجد الحرام، مزدلفہ بھی مسجد الحرام۔ صفا مروہ کی طرف ایک جگہ ہے، کہتے ہیں ہاں بالکل وہ حضور کی پیدائش کی جگہ ہے۔ میری بیوی کے بال کینسر کے علاج میں کیمو تھراپی کی وجہ سے گر گئے، بال انگلی کے 2 پور کے برابر ہیں۔ بہرحال اب جتنے اس کے بال ہیں نا اس نے تھوڑے تھوڑے کاٹتے رہے، مجبور ہے بیچاری، کیا کریں، اس کے بال رہے ہی نہیں۔ حضور پاک کی رضائی ماں کا نام حلیمہ تھا، اور آپ کی رضائی بہن جو تھی نا اس کا نام میرے دماغ میں اس وقت نہیں ہے۔ ہاں جی، شیمہ تھا۔ دم پڑ گئی ہے، دم مکے میں دینی پڑے گی، غریب ہو وہاں سے جا کے پیسے بھیج دینا، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین۔ اللہم اصلح بناتنا وبنات المسلمین۔ اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین۔ اللہم اصلح اخواننا واخواتنا واخوات المسلمین۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلها ولا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین قط ولا اقل من ذلک۔ اللہم لا تجعلنا مصغۃ للبازغین، لا تجعلنا عقلۃ للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعلہ آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، پوری دنیا میں جتنی دین کے مراکز مساجد ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں دین کی جماعتیں ہیں، دین کے اجتماع ہیں، دینی افراد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں علماء حق کی حفاظت فرما، اہل حق کی حفاظت فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو ہر یہود ہنود اور قادیانیت کے فتنے سے بچا، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔